السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، رات کے 2 بجے ہے، دل اتنا تیز دھڑک رہا ہے کہ لگتا ہے کہ چیسٹ سے باہر آ جائے گا، سانس نہیں آ رہی، پسینہ، چکر، اور دماغ صرف ایک بات کہہ رہا ہے، بس آج میں مرنے والا ہوں۔ ایمبولینس، ایمرجنسی، ای سی جی، بلڈ ٹیسٹ سب کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، پھر یہ جو آپ نے فیل کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں، ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں پینک ڈس آرڈر۔ پینک ڈس آرڈر میں اچانک ایک خوف طاری ہوتا ہے، وہ خوف منٹوں میں شروع ہو کے 10 منٹ تک پیک میں جاتا ہے، پھر 10 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ہوتا ہے، ضرور نہیں کہ رات کے 12 بجے 2 بجے ہوں، میں ادھر بیٹا دن میں گاڑی چلا رہا ہوں، راستے میں ہوں، دکان میں ہوں، کام کر رہا ہوں، کلینک میں ہوں، اچانک شروع ہو جاتا ہے۔ ایک خوف آتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، دماغ میں ایک سوچ آ جاتی ہے ہارٹ اٹیک کا۔ دماغ جب یہ سوچتا ہے تو دل بھی سوچنے پہ آتا ہے، یا الارم سیٹ ہوتا ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ ریئل معنی میں سوچیں کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ منہ خشک ہوگا، سینہ ایسا لگتا ہے کہ بند ہے، سانس رک جاتا ہے، ٹائٹنس جس کو ہم بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کوئی چیز پھنس گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پاؤں میں ٹریمرز ہیں، سویٹنگ ہے، کانپنا، اور دماغ بالکل ایسا لگتا ہے فوگ نما ہوتا ہے، کاگنیشن جو آپ کا کام نہیں کرتا ہے۔ اور آپ ان چیزوں کو جب دیکھ لیتے ہو، چونکہ آپ نے پہلے پڑھا بھی ہوگا کہ یار ہارٹ اٹیک میں یہی چیزیں ہوں گی، آپ سوچتے ہو کہ یہ تو سارے میرے اندر ہیں، پھر یہ ایک ویشیس سائیکل بن جاتا ہے کہ جی یہ تو پکا ہارٹ اٹیک ہے۔ ہلا ہسپتال پہنچ گئے، ای سی جی ہوا، جس طرح آپ نے کہا ایمبولینس وغیرہ آ گیا، ای سی جی، ایکو وغیرہ، ڈاکٹر صاحب آپ کو تسلی دیتا کہ یار آپ کا دل برابر ہے، آپ کے ٹیسٹ سارے نارمل ہیں۔ آپ گھر چلے جاتے ہو خوشی سے، 2 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے، آپ حیران ہیں یا خدا یہ کیا مصیبت ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں پینک ڈس آرڈر۔ یہ جو ایک ایپیسوڈ آتا ہے جو 1 گھنٹے تک رہتا ہے، اس کے بعد کچھ لوگوں میں 30 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ زیادہ، لیکن اکثر 1 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے۔ یہ پینک اٹیک ہے۔ یہ پینک اٹیک بار بار اگر آ جائے تو اس کو ہم پینک ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ ان دا مین وائل کہ پینک اٹیک آ گیا، سبسائڈ ہوا، آپ کے اندر ایک اور خوف آنا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اینٹیسپیٹری انزائٹی، کہ دوسرا مجھے اٹیک آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور یہ آ گیا اور میں کس مشکل میں تھا۔ اس میں ایک مصیبت ایک اور ہے، ایک ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ بس میں گیا، ابھی 2 چیزیں، یا میں مر گیا، قیامت ہے، بس ختم، ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا ختم اور میں مر گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو گاڑی چلاتے وقت یا کہیں پہ آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہو، یار میں جا رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، یہ بازار میں اگر میں جو ہوا تو پھر کیا ہوگا، کیسے نکلوں گا، کیسے ہاسپٹل پہنچ جاؤں گا، کیسے کسی کو کال کروں گا، یہ انزائٹی بار بار ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی میں اس کی فزیولوجی تھوڑا سا بیان کروں گا، آپ اجازت دیں۔ دماغ ایک سوچ پیدا کرتی ہے کہ جی یہ آپ کا جو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، یہ پیغام آ جاتا ہے دل کو جو یہ پیغام آ جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وہ ہے پیغام ہے، تو دل مارنے لگتا ہے، سانس، پورا آپ کا الارم سسٹم شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سائرن بج جاتا ہے جسم کا، آپ کے جو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور بال آپ ایسے لگتا ہے کہ جو بالکل تر ہو گئے ہیں، اور بال اوپر آ جاتے ہیں آپ کے، اور منہ خشک ہونے لگتا ہے۔ یہ جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہو، اس کو ہم بولتے ہیں کورٹیسول کا ایکسیسیو ریلیز ہونا، یا سمپیتھیٹک سسٹم کا ایکسیسیولی فائرنگ کرنا۔ یہ ہو جاتا ہے 15-20 منٹ کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہ خود بخود سبسائڈ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ کو اس طرح کی علامتیں آئیں، آپ ضرور ایک مستند کارڈیولوجسٹ سے اپنا معائنہ کروا دیں۔ جب کارڈیولوجسٹ نے کہا کہ آپ کا ای سی جی نارمل ہے، ایکو نارمل ہے، دل کے سارے ٹیسٹ جو ٹراپ کرتے ہیں ہم، خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ نارمل ہیں، پھر آپ کو تسلی رکھنا چاہیے کہ میرے ٹیسٹ جب نارمل ہیں تو اس کا مطلب میری سوچ کی بیماری ہے، جس کو ہم پینک ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو کسی مستند مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے۔ اس میں 8-10 قسم کی ٹریٹمنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہم مریض کو ری ایشورنس دیتے ہیں، ری ایشورنس کہ جی آپ کے ٹیسٹ نارمل ہے، آپ کا دل ٹھیک ہے، یہ آپ کی سوچوں کی بیماری ہے، یہ ایک قسم کا وسواس ہے، اس کو آپ اس طرح کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔
ری ایشورنس کے بعد ہم اس کی سی بی ٹی کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. وہ یہ ہے کہ مریض نے ایک سوچ پیدا کی ہے اپنے اندر کہ میں بیمار ہوں، میرے کا دل خراب ہے. ہم اس بات کو جو اس کے دماغ میں ہے اس سوچ کو آرگیو کر کے چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں ایک پازیٹیو سوچ میں کہ جی آپ یہ سوچیں، یا اس کی سوچ کو بدل دیتے ہیں کہ یہ آپ کا دل کا ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ آپ کی سوچوں کی ہے جو ایک الارم سیٹ ہے. جو ہی سائرن بج جاتا ہے آپ کا دماغ دل سارا تیار ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. حقیقتاً کچھ ہونے والا نہیں ہوتا. مثال ابھی آپ کو پتہ چلے کہ کوئی سائرن، ہمیشہ سائرن ایمرجنسی شو کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائرن خود بخود آ جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سائرن خود بخود آ جاتا ہے جو آپ کے دماغ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے جسم میں ہے یہ خود بخود بچ جاتا ہے. سافٹ ویئر سمجھو خراب ہے اور یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. باتوں سے ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. اس میں 3-4 دوائیاں ہیں، آسان قسم کی دوائیاں ہیں. ایک SSRI دے دیتے ہیں مریض کو، ایک بیٹا بلاکر دے دیتے ہیں 1-2 مہینے کے لیے، اور پھر فالو اپ لے لیتے ہیں، مریض ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ایک غلطی اس میں مریض بھی کرتا ہے، ڈاکٹر بھی کرتا ہے. ہم لوگ صحیح معنوں میں کونسلنگ نہیں کرتے، مریض کو بتاتے نہیں ہیں. مریض کو یہ خیال ہے کہ یار یہ ڈاکٹر کے ٹیسٹ غلط ہیں، لیبارٹری کے ٹیسٹ غلط ہیں، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، میرا دل خراب ہے. وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر ایک لمبا ٹیسٹ 5-6 ہزار ضائع. اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں کونسلنگ کریں، سمجھا دیں، بٹا دیں، تمام چیزیں بتا دیں، اور جب اس کے اندر یہ بھی دیکھ لیں کہ آیا یہ جو پینک ڈس آرڈر ہے خود ایک بیماری ہے یا کوئی اسٹریس سے ہوا ہے، کوئی اور وجہ ہے، ان تمام وجوہات کو دیکھ کے مریض کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بتا دیں اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. مریض ٹھیک ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک پینک اٹیک سے گزرنے والا شخص، اس کو لگتا ہے کہ اس کا دل بند ہونے والا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک سے سفر کر رہا ہے. ہاں پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی انویسٹیگیشن کیسے کرنی چاہیے، جی کیا ہاں. کیا چیزیں، ECG وغیرہ. لیکن اصل میں ایک ہارٹ اٹیک اور ایک پینک ڈس آرڈر میں کیا فرق ہے؟ ایک ہارٹ اٹیک میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے سمٹمز تھوڑے سے ہائی لائٹ کریں کہ یار اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اٹس ناٹ اے پینک اٹیک، اٹ از این الارمنگ سچویشن اینڈ یو شوڈ کنسلٹ سم ون. دیکھیں میں ہارٹ اٹیک کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، ٹو بی آنیسٹ میں اس حساب سے آپ کو نہیں بتا سکتا جو ایک کارڈیولوجسٹ بتا سکتا ہے. لیکن بینگ اے ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر، اس حد تک بتا دوں گا جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس ہیں. جب پینک ڈس آرڈر آتا ہے وہ بار بار آتا ہے. ہارٹ اٹیک 1 دفعہ 2 دفعہ یا 1 دفعہ آ گیا سال بعد 2 سال بعد آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ 1 دفعہ علاج کر دیا. پینک اٹیک بار بار آتا ہے. پینک اٹیک میں سب سے زیادہ پسینے چھوٹتے ہیں اور پورا سینہ انوالو ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے سانس رک گیا ہے، ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ، اور ایسا لگتا ہے پاگل ہونے والا ہوں یا مرنے والا ہوں. یہ پینک ڈس آرڈر کی سب سے زیادہ علامتیں ہیں. اور بے چینی، سب سے زیادہ بے چینی. جو ہارٹ اٹیک ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ ایک سنٹرلائزڈ، اس علاقے میں ایک قسم کا درد ہوتا ہے. وہ بے شک ڈل پین ہو، ہلکا سا پین ہو یا تیز، اس کو ہم بولتے ہیں ایکسکروشیٹنگ پین، جو بہت ایک کسی چیز کو اب کھینچ کے وہ درد شروع ہوتا ہے نا، اس طرح کا درد ہوتا ہے. اکثر و بیشتر وہ لیفٹ ہینڈ کی طرف جاتا ہے، کبھی کبھی سنٹرلائزڈ ہوتا ہے، یا کبھی نیچے کی طرف جو انفیریئر وال انفیکشن بولتے ہیں. کبھی کبھی وہ درد آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مختصر یہ ہے کہ اس ایریا میں اکثر درد ہوتا ہے، لوکلائزڈ ہوتا ہے یا نیچے کی طرف آتا ہے، یا کبھی کبھی شولڈر کی طرف اوپر جاتا ہے اور اس آرم کو انوالو کرتا ہے، اور وہ اچانک شروع ہوتا ہے اور پھر پرسسٹنٹلی جاری رہتا ہے. اس میں ایک چیز کا ہونا ضروری ہے کہ اکثر پسینہ مریض کا چھوٹ جاتا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں. لیکن چونکہ یہ دونوں بہت کا جو سمٹمز ہیں میکس ہیں یا ملتے ہیں آپس میں، تو سب سے پہلے ایک انویسٹیگیشن ضروری ہے کہ مریض کرے، چاہے پینک ڈس آرڈر ہو یا ہارٹ اٹیک ہو، انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے. جب وہ نارمل آیا، انجیوگرافی کیا، ECG وغیرہ وغیرہ نارمل آیا، اس کا مطلب پینک ڈس آرڈر ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو پینک ڈس آرڈر سمجھ رہے ہو وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس چیز کو آپ ہارٹ اٹیک سمجھ رہے ہو وہ پینک ڈس آرڈر ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ان کا تعلق ہے آپس میں. ایک دفعہ صحیح معنوں میں معائنہ ضروری ہے کہ آپ چیک کرا دیں. لیکن ایک چیز جو ایک اور، جب آپ کو یہ لگے کہ مجھے ٹینشن زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ دل کا نہیں ہے، مسئلہ ادھر کا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز آپ نے مینشن کیا ہے کہ ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو جاتی ہے. جی جی. تو ہارٹ بیٹ کا اتنا زیادہ تیز ہونا
کیا وہ آپ کے ہیلتھ کے لیے کرٹیکل ہے کہ آپ کا ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ تیز ہو جاتے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اگرچہ میں پینک ڈس آرڈر سے گزر رہا ہوں، اتنا زیادہ ہارٹ بیٹ ایک نارمل ہیومن کے لیے، وہ بھی پینک ڈس آرڈر میں بار بار ہونا، کیا اس کے لیے اس کے ہیلتھ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے؟ نہیں، دیکھو پینک ڈس آرڈر اگر ہے اس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ بڑھ رہا ہے تو پینک ڈس آرڈر کو اب ٹھیک کریں گے، ہارٹ بیٹ بھی کنٹرول ہوگا۔ ایک ہے جس کو ہم سائنس ٹیکیکارڈیا بولتے ہیں، جو ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، وہ بہت ساری بیماریوں میں ہوتا ہے، انیمیا ہوا ہے، تائروٹاکسیکوسس ہوا، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اگر کسی کا ہارٹ ریٹ پرسسٹنٹلی مہینوں اوپر ہے تب جا کے وہ خطرناک ہے، کیونکہ ہارٹ ایک مسل ہے۔ مسل اگر وہ پمپ کرتا رہتا ہے بہت زیادہ، تو ایک اسٹیج آتا ہے وہ تھک جاتا ہے، فٹیگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نقصان دہ ہے۔ اگر ایپیسوڈک آتا ہے، ابھی آپ مجھے کہیں گے کہ یار باہر کوئی دھماکہ ہوا، میرا ہارٹ بیٹ ہے تیز ہوگا، 5-10 منٹ کے بعد پتہ چلے گا سلنڈر پھٹ گیا ہے، ہارٹ ریٹ نیچے آ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال، اور ایم شور آپ سے پیشنٹ بہت زیادہ پوچھتے ہوں گے، کیا پینک اٹیک ہمیں مار سکتا ہے؟ ایبسلوٹلی ناٹ۔ پینک اٹیک سے آج تک میں نے نہیں سنا ہے، کسی کتاب میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہو لیکن میں نے کہیں نہیں سنا ہے کہ انسان پینک اٹیک سے مر گیا ہو، خدا نخواستہ۔ البتہ پینک اٹیک کے ساتھ، اگر پینک ڈس آرڈر کے ساتھ کوئی اور بیماری ہے، مجھے پینک ڈس آرڈر بھی ہے، مجھے دل کا بیماری بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر ہے، پھر تو ان کی وجہ سے تو مجھے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان ہے، وہ اس میں ہزاروں بیماریاں ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر کا بھی علاج، شوگر کا بھی علاج، اگر دل کا کوئی مسئلہ ہے اس کا بھی علاج کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، مجھے پینک ڈس آرڈر بھی آ رہے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ادھر مجھے دونوں کا علاج کرنا ہے، پینک ڈس آرڈر کا کرنا ہے، دل کا بھی کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پینک اٹیک کے جو ٹریگرز ہیں، کبھی کبھار ایک اسپیسیفک سچویشن، ایک ہاں اسپیسیفک ایریا، ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ، کیا ایک بندہ جس کو پتہ ہے کہ وہ پینک ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے، جی جی، اور اس کو اس جگہ پہ پینک اٹیک بھی آیا ہے، تو اس کو اس جگہ اوائڈ کرنی چاہیے یا اس جگہ کو فیس کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے۔ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ٹریٹمنٹ پیکیج کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یس، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ پینک جہاں مجھے ہو، ادھر پینک ہے یا بازار میں، تو ادھر میں اوائڈ کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمیشہ پینک اس جگہ پہ مجھے آ جاتا ہے، تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ علاج کا یہ حصہ ہے، جب مریض سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں پینک ڈس آرڈر ہو وہاں پہ جائیں، اوائڈ نہ کریں، اپنے زندگی کے معاملات وہیں پہ جیسا تھے ویسے شروع کریں۔ وہاں جب پینک اٹیک آ جائے تو یہ میجر کریں تو پینک ڈس آرڈر آپ کا کمزور ہو جائے گا، نہیں آئے گا۔ آپ جتنا اوائڈ کرو گے وہ اور بڑھتا جائے گا۔ اوائڈنس ضروری ہے کہ آپ اوائڈنس کی طرف نہ جائیں، آپ اپنا کام ایز اٹ از جاری کریں۔ اس وقت بہت بے چینی ہو تو ہلکا پھلکا کہیں پہ ریسٹ لے سکتے ہیں، اسی جگہ پہ بھاگنا نہیں ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ جو ہے اوائڈ نہ کریں، آپ کنٹینیو یور جاب ایز اٹ از۔ کوئی اوائڈنس کرو گے تو اور بڑھتا جائے گا، اور بڑھتا جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو خود کہہ دیں کہ جی مجھے یہ اس وقت جو محسوس ہو رہا ہے، میرا دل ٹھیک ہے، میرے دماغ میں مسئلہ ہے، میری سوچوں میں مسئلہ ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں کہ سیلف ری ایشورنس۔ آپ اپنے آپ کو خود یقین دلائیں کہ جی یہ میرا پینک ڈس آرڈر جو ہے، اس وقت میں ہارٹ کی طرف سوچ رہا ہوں، ایکچولی دس از ناٹ مائی ہارٹ، دس از مائی برین سے سگنل آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خود 1 دفعہ 2 دفعہ کہ یار مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہے، مجھے پینک ڈس آرڈر ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، اس کو رپیٹ کرتے جائیں تو وہ خود بخود وہ جو آپ کا شعور ہے، اندر کا لاشعور ہے، وہ آپ کو خود بخود دماغ کو، جسم کو بتا دیتا ہے کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے، ریلیکس، تو پھر وہ سبسائڈ ہوں گے سمٹمز۔ ڈاکٹر صاحب جس بندے پہ پینک اٹیک آ گیا، کیا آپ کچھ ایسے ٹپس بتا سکتے ہیں کہ وہ اسی ٹائم، کوئی فزیکل ٹپس، سائیکولوجیکل تو آپ نے بتا دیا، سیلف ایشورنس، کہ وہ اس ٹائم پہ وہ چیزیں پریکٹس کرے تاکہ وہ تھوڑا میٹیگیٹ کر پا سکے؟ یس ایگزیکٹلی۔ اس وقت سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ کسی ڈرائیونگ میں ہے تھوڑا سا گاڑی سائڈ پہ کر دے، اور جس کو ہم بولتے ہیں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز۔ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز ایک قسم کا ایکسرسائز ہے جو ہمارے سامعین نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں، اس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کیسے ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے۔ 8-10 دفعہ آپ 5 منٹ کا کام ہے، آپ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے، آٹومیٹکلی آپ کا جو پینک ڈس آرڈر ہے وہ سبسائڈ ہوگا۔
دوسرا اپنے آپ کو سیلف ریشور کر دیں کہ جی یہ میری سوچ ہے، میرا وہم ہے، میں خود سے سوچ رہا ہوں، ہارٹ اٹیک نہیں ہے، اس سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں ہو رہا، آپ کسی دوست کو کال فار ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی دوست سے فون کریں جو آپ کا قریبی دوست ہو کہ یار مجھے اس وقت پینک ڈس آرڈر ہے، پینک اٹیک آ گیا ہے، میں تھوڑا سا اضطراب میں ہوں، تھوڑا سا گپ شپ کرتے تھے کہ میرا پینک ڈس آرڈر ختم ہو جائے، 5 منٹ میں وہ ختم ہو جائے گا۔